حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں متواتر 10 سال رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ ان کی والدہ ام سلیم مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرزند حضرت انس کو جبکہ ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت گزاری پر مامور کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم، ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری اور خود حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اس عرصے میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا پھٹکارا نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی، جس کے نتیجے میں حضرت انس کے یہاں کثیر اولاد اور بے حد حساب مال عطا ہوا۔ اسماء رجال کی کتابوں میں آپ کا یہ قول مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی سلبی اولادوں میں 1125 افراد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، اور جو زندہ رہے وہ الگ ہیں، اور میرے باغات میں 2 بار فصل آتی ہے، جبکہ دیگر لوگوں کے باغات میں ایک ہی مرتبہ فصل آتی ہے۔ یہ عظیم صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، اگر تم سے ہو سکے تو ضرور کر لینا کہ تمہاری صبح اور شام اس حال میں ہو کہ تمہاری دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا من سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے عزیز، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت، میرے طریقے کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث بالا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دلی صفائی کی نصیحت کی ہے کہ دل میں کسی کی بھی طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ اور کوئی کپٹ والی بات نہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری سنت ہے، اس کو زندہ رکھو۔ مجھ سے محبت رکھنے کا صلہ جنت میں یعنی آپ میرے ساتھ رہو گے، اور جنت میں میرا ساتھ ملے گا، آپ کو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ حدیث میں مجھ سے محبت رکھنے کا صلہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں مذکور عمل مظاہر مشکل ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، محبوب حقیقی کا قرب چاہتے ہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے آسانی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی اس حال میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، اور وہی صاحب تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ ان کا حال معلوم ہونا چاہیے، چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ایک خاص عذر کی وجہ سے میں اپنے گھر سے آ گیا ہوں، 3 رات آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے منظور کر لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں ان کے اوپر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 راتوں کے بعد میں نے ان سے کہا، چچا جان، آپ کے یہاں آنے کا جو سبب بیان کیا تھا در حقیقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی۔ میں نے چاہا کہ آپ کا عمل معلوم کروں، اور یہ کہہ کر میں چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے۔